بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکہ و مدینہ پر حملہ۔ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑا رکاوٹ امام علیہ السلام کا ذات مبارک تھا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ بالکل بے لگام ہو گیا، تو پھر ہر قسم کی برائی کا بازار گرم ہوا۔ زنا، لواطت، حرام کاری، بہن بھائی کا نکاح، سود اور شراب خوری اعلان رائج ہو گئی۔ نمازیوں کی پابندی ختم ہو گئی۔ پھر 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو 20,000 لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت نے مدینہ طیبہ پہنچ کر طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، یہاں تک کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے حرمتی کی گئی اور مسجد نبوی میں کوڑے باندھے۔ لوگوں نے 3 دن تک وہاں نماز ادا نہ کر سکے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل بن کر مسجد نبوی میں رہی۔ آپ سے روایت ہے کہ جب نماز کا وقت تھا تو گنبد خضرا سے اذان کی آوازیں آتی تھی۔ مدینہ طیبہ میں قتل و غارت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر لوگوں کو شہید کیا۔ اتفاقاً اس کا لشکر کا سپہ مسلم بن عقبہ راستے میں مر گیا، تو حسین بن نمیر کو سالار لشکر بنایا۔ اس نے منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ کے پر پتھر برسائے، جن سے حرم شریف بھر گیا، چھت ٹوٹ گئی، خانہ کعبہ کے غلاف جلا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبے کی سنگ بطور تبرک کعبے میں تھی، وہ بھی جل گئی۔ تقریباً 2 ماہ تک اہل مکہ محاصرے میں رہے۔ ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول 64 ہجری میں یزید ہلاک ہو گیا۔ اہل مکہ شامیوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس طرح وہ بھاگ گئی اور اہل مکہ نے ان کی شر سے امان ملی۔ بدبخت نے یعنی یزید نے 3.5 سال تک حکومت کی۔ 39 سال کی عمر میں وہ ہلاک ہوا۔